السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,45,000 کو پار کر چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق اب ملک میں کل مریضوں کی تعداد 1,45,380 ہو چکی ہے، جس میں 4,167 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ وہیں 60,000 سے زائد لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ ملک میں کورونا کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,535 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 146 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے۔ ابھی ملک میں 80,000 سے زائد ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ مہاراشٹر میں کل پازیٹیو کیسز کی تعداد 52,667 ہو گئی ہے، جس میں 1,695 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ملک میں مائیگرنٹ ورکرز کے لیے روزانہ کئی اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہے، لیکن ان میں سے کچھ ٹرینیں ایسی ہیں جو بہت دیر سے اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے۔ حالات یہ ہے کہ 30 گھنٹے کا سفر 4 دن میں پورا کیا جا رہا ہے۔ راستے میں بھوک، پیاس اور گرمی سے مزدور پریشان ہیں۔ مزدوروں کے صبر کا پل ٹوٹ رہا ہے اور وہ ہنگامہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ دراصل دلی سے بہار کے موتی ہاری جا رہے ٹرین 4 دن میں سمستی پور پہنچی، جبکہ سفر محض 30 گھنٹے کا ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ انہیں موتیہاری کا ٹکٹ دیا گیا ہے اور ٹرین پچھلے 4 دنوں سے انہیں گھما کر لے جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مصیبت کے وقت وہ گھر لوٹ رہے ہیں اور اب یہ سفر بھی مصیبت بن گیا ہے۔ ملک میں مہلک وبا کورونا وائرس کے خلاف جنگ کی وجہ سے مذہبی عبادت گاہوں پر تالا لگا ہوا ہے اور لوگوں کے جمع ہونے کی تمام سرگرمیاں موقوف کر دی گئی ہے۔ شاہی عیدگاہ خساب پورے میں بھی کل عید کی نماز نہیں ہوئی۔ عیدگاہ کے امام مفتی حنیف قریشی نے نماز نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مفتی حنیف قریشی نے موجودہ حالات کے تناظر میں نماز نہ ہونے اور میڈیکل ایمرجنسی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب دہلی کی شاہی جامع مسجد میں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی۔ صرف مسجد کا عملہ اور شاہی امام احمد بخاری ہی عید کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے مسجد فتح پوری میں بھی نماز ادا نہیں کی گئی، لیکن عام لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف مسجد کا عملہ ہی نماز عید ادا کیا۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں نے عیدگاہ اور مساجد میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، لیکن گھروں میں یا تو عید کی یا پھر چاشت کی نماز ادا کی۔ مساجد میں حکومت اور انتظامیہ نے امام صاحب، عملے کے لوگ اور کچھ دیگر لوگ محدود پیمانے پر نمازیں ادا کرنے کی رعایت دی تھی۔ ویسے تو رمضان کے پورے مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے اور انتہائی حالات میں ہی گھر سے باہر گئے، لیکن سب کو امید تھی کہ عید سے پہلے اس وبا سے کچھ راحت مل جائے گی اور سماجی دوری کے کچھ ضوابط کے ساتھ عوام عید کی نماز ادا کر پائیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اور اس وقت ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مہاراشٹر نونرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے نے مہاجر مزدوروں کو لے کر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان پر کہ اگر کسی ریاست کو اتر پردیش کے مزدوروں کی ضرورت ہے تو وہ پہلے اتر پردیش حکومت سے اجازت لے، تبھی ہم اپنے ریاست کے مزدوروں کو بھیجیں گے۔ اس بیان پر راج ٹھاکرے نے کہا کہ اگر یوگی کا یہی رخ ہے تو وہ یہ بھی سن لیں کہ مہاراشٹر آنے والے کسی بھی مزدور کو پہلے مہاراشٹر پولیس سے اجازت نامہ حاصل کرنے پڑے گا، اور اگر کوئی بھی بغیر اجازت کے آیا تو اسے واپس اسی ٹرین سے اتر پردیش لوٹا دیا جائے گا۔ راج ٹھاکرے نے مزید کہا کہ مہاجر مزدوروں کی گھسپیٹ پر ریاست کی مہا وکاس اگھاڑی سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس مسئلے پر سخت رخ اختیار کرے۔ انہوں نے مزید کہا جو گیا سو گیا، لیکن اب ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی ٹھوس پالیسی بنائے جس سے مہاراشٹر میں بیرون ریاست سے ممبئی آنے والوں کی گھسپیٹ کم ہو۔ اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے بعد اگر اتر پردیش یا بہار سے کوئی مزدور مہاراشٹر میں آتا ہے تو اس کا باقاعدہ رجسٹریشن کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر بالی ووڈ اداکارہ سوارا بھاسکر کے ساتھ ٹرولز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بارہا ایک نفرت کرنے والا طبقہ سوارا کو اس مجازی پلیٹ فارم پر بے تکلفی فقروں سے مخاطب کرتا ہے۔ اس مرتبہ یہ معاملہ تاریخ کے ارد گرد تھا، کیونکہ سوارا بھاسکر نے اس کو ٹویٹر 280 الفاظ کی حد سے باہر کا قرار دیا تھا۔ جمعے کے روز سوارا بھاسکر نے کراچی ہوائی جہاز حادثے کے متاثرین کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے لکھا کہ او نو، وہ بڑا سانحہ، متاثرہ خاندانوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کی جاتی ہے اور حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا گو ہوں۔ لاہور سے کراچی کے درمیان میں پیش آئے اس حادثے میں بچنے والے اور میرے دوست احباب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ ایک ٹویٹر صارف نے اس پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حقیقت میں تمہیں پاکستان میں مقیم ہو جانا چاہیے۔ صارف نے لکھا سوارا بھاسکر، ان کے آبا و اجداد نے ہماری مناظر کو لوٹا، ہندو عورتوں کی عصمت لوٹی، تانا جی فلم کا ذکر کیا، ہندوؤں کو چیلنج کیا گیا تھا اور تم ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ سوارا بھاسکر نے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم پر اس شخص کو سبق پڑھایا۔ انہوں نے لکھا کہ انل جی بھارت اور پاکستان کے لوگوں کے اجداد ایک ہی ہیں۔ شہر الہ آباد اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔
यहाँ सभी मज़ाहिब के त्योहारों को मिल जुल कर मनाने की कदीम रिवायत रही है, लेकिन इस साल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते कौमी यकजहती और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के वो मनाजिर देखने को नहीं मिले जो इस शहर की शान हुआ करते थे। इसके बावजूद इलाहाबाद के बाशिंदों ने अपने शहर की शानदार रिवायत को कायम रखने की कोशिश की है। समाजी फासले के उसूल पर अमल करते हुए शहर की मसाजिद में ईद की नमाज तो अदा नहीं की जा सकी, बेशतर लोगों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा करके खुदा के हुजूर अपना शुक्राना पेश किया। घरों पर अदा की गई ईद की नमाजों में बरादरान वतन ने हस्ब साबिक़ रिवायत ईद की नमाजों में शिरकत की। माह रमज़ान में मुसलमानों के साथ साथ बाज़ हिंदू भी रोज़ा रखने की रिवायत पहले से चली आ रही है, लेकिन इलाहाबाद में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी ईद की नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। इस साल कौमी एकता का यह पैगाम मस्जिदों से देने के बजाय घरों से देने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुसलमानों के साथ त्यौहार मनाते आ रहे स्वामी संतोषानंद महाराज ने इस मर्तबा भी मुसलमानों के साथ नमाज ईद में शिरकत करके इलाहाबाद की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखा। स्वामी संतोषानंद महाराज यूं तो हर साल ईद के मौके पर मसाजिद जाकर नमाज में शिरकत करते थे और लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते थे, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने शहर के मारूफ समाजी कारकुन इरशादुल्लाह के घर जाकर ईद की नमाज में शिरकत की। नमाज में शिरकत के बाद स्वामी संतोषानंद ने कहा कि इस मुल्क की खूबसूरती यहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों से है। इनका कहना है कि मजहबी हम आहंगी के जरिए ही समाज में अमन और भाईचारे को कायम रखा जा सकता है। 850 साल की तारीख में पहली मर्तबा ईद के मौके पर मेरठ की शाही ईदगाह में नमाज की सफ़ें बिछाई नहीं गई। मेरठ की शाही ईदगाह की तामीर बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। यह शाही ईदगाह अपनी तर्ज तामीर के लिहाज से भी खास अहमियत की हामिल है। हिंदुस्तान में ऐसी दूसरी ईदगाह नहीं मिलती जिसकी ईंटों पर कुरान की आयतें अरबी में लिखी हैं। ईदगाह का अंदरूनी दायरा इतना वसी है कि अंदर 131 सफ़ें बिछ सकती है और एक साथ तकरीबन 60,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे शहर का दायरा वसी होता गया और लोगों की तादाद बढ़ती गई तो ईदगाह से लेकर 1 किलोमीटर के दायरे में सफ़ें बिछने लगी और तकरीबन 3 से 4 लाख लोग ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा करने लगे। जानकारों के मुताबिक ऐसा तो 1937 के मेरठ फसादात में कर्फ्यू के दौरान भी नहीं हुआ था कि ईदगाह में ईद की नमाज अदा ना की गई हो, लेकिन ईदगाह की कदीम तारीख में यह पहला मौका है कि शाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं की जा सकी। वहीं लॉकडाउन के सबब शहर की दीगर मसाजिद में भी चंद अफराद ने ही ईद की नमाज अदा की। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दरमियान आज से घरेलू परवाजें भी शुरू हो गई है। तकरीबन 2 महीने तक परवाजों पर लगी पाबंदी को बहाल कर दिया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई, लेकिन इस दौरान कई फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के सरहद को लेकर जारी तनाज़े के बीच नेपाल ने अब कोरोना वायरस को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान को निशाना बनाया है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल के लिए हिंदुस्तान से आने वाले कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा खतरनाक हैं। कबलंजी ओली ने ऐसा कहा था कि नेपाल को इतना खतरा इटली और चीन आने वाले कोरोना मामले से नहीं है जितना हिंदुस्तान से आने वाले लोगों से है। वाज़ेह के नेपाल में पीर को कोरोना वायरस के 72 नए मामले सामने आए, जिससे नेपाल में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 675 हो गई है। कोरोना वायरस को लेकर कौम से खिताब करते हुए नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल में जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में मरने वालों की तादाद काफ़ी कम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान से गैर कानूनी तरीके से लोग दाखिल हो रहे हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से कशीदगी बढ़ती जा रही है। इनमें गुज़िश्ता साल दिसंबर में वुहान से फूट पड़ने वाली कोरोना वायरस की वबा सरफहरिस्त है। इस तनाव की सूरत हाल में चीन ने कहा कि दोनों मुल्क सर्द जंग के नज़दीक आ रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वेंग यी ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि अमेरिका उनके मुल्क के साथ ताल्लुकात को एक नई सर्द जंग के दहाने की जानिब ढकेल रहा है। इनका मजीद कहना था कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि अमेरिका में सियासी क़ुव्वतें चीन अमेरिका ताल्लुकात को यरगुमाल बनाकर दोनों मुल्कों को सर्द जंग के गड्ढे में ढकेलना चाहती है। रियासत तेलंगाना में पीर के रोज़ यानी ईद उल फित्र के दिन कोरोना वायरस के 66 नए केसेस सामने आए हैं और 3 अफराद की मौत वाक़ हुई है। रियासत तेलंगाना में अभी तक इस मौलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 56 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत की जानिब से बुलेटिन में ये बात कही गई है। ईद उल फित्र के मौके पर हैदराबाद के तमाम ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद नहीं हो पाई है और किसी भी ईदगाह या जामा मस्जिद में कोई इज्तिमा नहीं हुआ। ऐसा शहर हैदराबाद की तारीख में शायद ही पहली मर्तबा हुआ होगा, क्योंकि अब तक कभी ईदैन के मौके पर नमाज की अदायगी या इज्तिमा पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी और ना ही ईदैन के मौके पर मुसलमानों को इज्तिमा से रोका गया था। लेकिन इस मर्तबा शहरियों को ईद उल फित्र मुनफरिद अंदाज में मनाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इसमें समाजी फासले का ख्याल रखने के अलावा एक दूसरे से मुलाकात के दौरान बगलगीर होने से भी एहतियात किया गया।
علماء کرام کی جانب سے نماز عید کے سلسلے میں احکامات کی اجرائی کے بعد نماز عید اجتماعی طور پر نہیں ہو پائی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت گھروں میں شکرانہ نماز ادا کرنے پر اکتفا کیا، جبکہ چند مقامات پر مساجد میں 5 افراد نے عید کی نماز ادا کی۔ عید الفطر کے موقع پر شہر حیدرآباد میں ہر غریب اور امیر کے علاوہ متوسط طبقے کی جانب سے عید کے لیے کم از کم ایک نیا کپڑوں کا جوڑا خریدا جاتا تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق شہر حیدرآباد میں 95% آبادی نے عید کی کوئی خریداری نہیں کی ہے اور نہ ہی ان میں عید کی خوشیوں کا کوئی احساس دیکھا گیا۔ زمین پر بھی فرشتے ہوتے ہیں، یہ ثابت کیا حیدرآباد کے ایک تاجر راجندر اگروال نے۔ رات دیر گئے وہ اپنے ٹویٹر پر میسج چیک کر رہے تھے کہ انہیں 2 ایسی مسلم خواتین کے بارے میں معلوم ہوا جو دبئی سے حیدرآباد آنے کے بعد لازمی کوارنٹائن کی مدت تک قیام کے لیے رقم کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے پریشان تھی۔ لاک ڈاؤن اور بیرونی ممالک سے تارکین وطن کی اپنے ملک آمد ان پریشان حال مسافرین کو ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ضابطے کے مطابق انہیں کسی ہوٹل میں کوارنٹائن کیا جاتا ہے، جس کے لیے فیکس 15,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تصور کیجیے اگر کسی تارکین وطن کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہوں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اس ہفتے ہندوستانی تارکین وطن کو لے کر ایک فلائٹ دبئی سے حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ مسافرین کو 15 روزہ کوارنٹائن کے لیے گچی بولی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا۔ ہوٹل پہنچتے ہی تمام مسافرین سے کہا گیا کہ ہوٹل میں گزارے کے لیے 15,000 روپے ادا کریں۔ مسافرین میں 2 مسلم خواتین بھی تھیں جن کے پاس ادائیگی کے لیے اتنی رقم نہیں تھی۔ تمام مسافرین کو تو ادائیگی کے بعد کمرے دے دیے گئے، مگر ان دونوں خواتین کو ہوٹل کی لابی میں ہی روک لیا گیا۔ رات دیر گئے دونوں لاچار خواتین کی بے بسی کے بارے میں مجلس بچاؤ تحریک کے لیڈر امجد اللہ خان خالد کو معلوم ہوا۔ امجد اللہ خان خالد نے فوری اپنے ٹویٹر پر دونوں سے متعلق میسج پوسٹ کیا۔ راجندر اگروال حیدرآباد کے بزنس مین ہیں، وہ مختلف سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ رات دیر گئے جب انہوں نے ٹویٹر پر امجد اللہ خان خالد کا وہ پریشان حال خواتین سے متعلق پوسٹ دیکھا تو انہوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا اور اپنی بیگم کو لے کر فوراً ہوٹل پہنچ گئے اور رقم کی ادائیگی کر کے وہاں ان کے قیام کا انتظام کروایا اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دبئی سے اپنے وطن لوٹنے والوں کی جیب خالی نہیں ہوتی ہے، لیکن دونوں خواتین ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کورونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہیں۔ ایسے میں جب یہ دونوں خواتین اپنے وطن حیدرآباد میں ہوٹل میں ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے لاچار محسوس کر رہی تھی تو ان کے لیے راجندر اگروال فرشتہ بن کر سامنے آئے ہیں۔ حیدرآبادی تاجر راجندر اگروال نے ثابت کر دیا کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے وطن عزیز ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ صالحال کووڈ-19 سے حفاظت کے لیے ملک بھر کے مسلمانوں نے مثالی مظاہرہ پیش کیا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں اور تراویح، تہجد، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی۔ انہوں نے اپنے پیام کے آخر میں ملک کے تمام مسلمان برادران سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔